اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت عطا فرمایا اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں. اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں. یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی. میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا. اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں. لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے. سوچو بچار میں تھے. پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا. اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا. اور ہوا ایسی ہی. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا. اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے. اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا. جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے. ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں ہے. ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے. اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا. تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے. آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں. تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا. تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب. جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا. جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا. بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو
اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں۔ انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے، ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں،
اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا, ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا, لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے, یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے, پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے, اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے, لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی, بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے, لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے. 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے, میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر, مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا, ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون, مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے, اپنی بستی سے, تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات, اللہ فرماتا پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں, ظلمات کہتے اندھیری, اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا, بہت ہی اثر انداز ہے, بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا, تجھی کو پاکی ہو, تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین, اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا, اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ہیں, ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, پیر بھی نہیں اٹھا پاتے, اور جسم اتنا کمزور, اتنا نحیف ہو چکا تھا, پورا جسم سفید ہو چکا تھا, پورا جسم سفید. اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر, اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر, اٹھ نہیں پائے 40 دن تک. لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی, کدو کی بیل. اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا, اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے. اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا,
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا. اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں. جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے. جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے. بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے. نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہی ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے. 50 دن ہو گئے آپ، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے. واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں. سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا. میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا. اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے. جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں. بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی. بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے. تو یعنی میرے عزیزوں اس میں کئی چیزیں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، میں آج ہی کہہ رہا تھا کبھی کبھار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے حالات دیکھنے کے بعد کہ قوم کو ہم بھی صبح شام بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، یا کچھ ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، کبھی انسان اوب جاتا ہے. کیا ان کے پیچھے سر کھپائیں، چھوڑو جانے دو. قوم اپنے اپنے راہ دیکھے گی، میں اپنی اصلاح کر لوں، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے. سچ بتاؤں، آج ہی میں کہہ بھی رہا تھا اس بات کو کہ کبھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات جو آج ظالم بنا رہے ہیں، ایک بات دیکھ رہے ظلم کی ایسی نئی صورتیں یہ لا رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی. اذان سے، نماز سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، برقعے سے، قرآن سے، اسلام سے، میرے نبی کے نام سے. کیا چیز بچائے گیا؟ ساری چیزیں دھیرے دھیرے. بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہوں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں. یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہیں. ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے، علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے تو ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑ آئے تھے. اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی، وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا، صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے. ہاں، علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے.
بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی، بت پرستی بھی کر رہی تھی، لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بدلیاں چھا چکی تھی، پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی، وہ عذاب ٹل گیا۔ میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں، اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے، اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تو آ جاؤ۔ اور سبوں نے جگہ جگہ کر کے تمہیں یہ پیغامات دیے ہیں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں، لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے۔ آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے، جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، حافظ نہیں بنانا چاہتا۔ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ محرابیں خالی ہو جائیں، اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ زمانہ آئے گا۔ ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی۔ آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں، انہیں نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تخت کا، طاقت کا، حکومت کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیگرے یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں۔ جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی۔ میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا، آج پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ طیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا، کلمہ طیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے گڑنے اور چبھنے لگ جائے گا۔ پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کلمہ طیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے۔ یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لیے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا، اور بھی سخت ترین ہوگا۔ بہرحال سورہ یونس کے اختتام ہو چکے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے۔ دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا۔ یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔
میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا۔ تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ 4 لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا، حضور اس کا احساس کرتے۔ لیکن یہ امت کا کیا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی، ان کے ناموس کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی۔ سب کو اپنی اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی طبیعت کی سننی ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے۔ حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج۔ لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا۔ معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے۔ معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں، اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، میں کپڑے سے سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی، اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے، ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ہٹا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا، تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اے سنی مسلمانوں، اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ وقت جب آپ کا آخری تھا، ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، ملک الموت اندر داخل ہوئے، حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے۔ یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا، نزع کا وقت بہت شدید ہوتا ہے، آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے۔ نزع کا وقت، اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو، حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا، ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے،
بہت درد والا ہوتا ہے. بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزا کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی؟ میرے عزیزوں، بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں، ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے. بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں، جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے، ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے. کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے.